ہم نے اب تک جو پڑھا تھا اس میں عقیدے کی تعریف اور عقیدے کی مترادف اصطلاحات، وہ ٹرمز جو عقیدے کے معنی کو بیان کرتی ہیں، اور پھر اصول دین کیا ہے اور اس کے بارے میں صحیح تصورات کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک ٹرم ہے ضروریات دین، ضروریات الدین، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ پھر ہم نے علم عقیدے کا حکم پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے عقیدے کے بنیادی اصول ہم نے جو ہے وہ یہ پڑھ لیے تھے۔ اب ہم عقیدے کے ایک بہت ہی اہم عنوان کی طرف جو ہے وہ آج ہم چلیں گے انشاءاللہ، اور وہ ہے توحید، جو کہ عقیدے کا ایک تعارف ہے اور ایک بہت بڑا عنوان ہے، بلکہ کہا جائے کہ سب سے بنیادی اور سب سے اساسی جو عقیدے کا موضوع ہے وہ توحید باری تعالی ہے۔ تو اس کی تعریف کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اصطلاح شریعت میں، شریعت کی زبان میں، اللہ تبارک و تعالی کو ان امور میں منفرد اور یکتا ماننا جو اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے، توحید کہلاتا ہے۔ یعنی وہ تمام کام، وہ تمام صفات، وہ تمام افعال جو اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہیں، اور اسی طرح سے عبادات جو اکیلے اللہ کا حق ہے، ان میں اللہ رب العزت کو اس طرح سے ماننا کہ اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ جو امور خاص ہیں وہ تین چیزیں ہیں۔ پہلی ہے اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، اس کو بنانے والا، اس کا نظام چلانے والا، اور اس کائنات کو زندگی اور موت عطا کرنے والا، رزق عطا کرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ یہ پہلا معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کو ہم رب کے لفظ میں بیان کرتے ہیں، رب، پالن ہار، اردو میں ایسے ہم کہتے ہیں پالن ہار، پالنے والا۔ دوسری جو چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے وہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں، جو اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے، سجدہ بھی اسی کو ہو، پکار بھی اسی کی لگے، نظر نیاز بھی اسی کے نام پر ہو، اور مطلق اطاعت بھی اسی کی ہو۔ یہ ہے دوسرا نقطہ۔ اور تیسرا ہے اللہ کے اسماء و صفات، ان پر ایمان رکھنا، اللہ کے جو پیارے پیارے نام ہیں اور جو اللہ کی عظیم الشان صفات ہیں ان پر ایمان رکھنا، یہ بھی اللہ کی توحید کا جو ہے وہ تقاضا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ لفظ توحید کا اثبات، یہ جو توحید کا لفظ ہے، کیا یہ کتاب و سنت میں کہیں پر آیا ہے یا یہ بعد کے لوگوں نے اس کو گھڑا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی توحید کا لفظ تو نہیں آیا قرآن مجید میں کہیں پر یا حدیث میں۔ تو یہ بات جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے اس میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید والا تلبیہ کہتے ہوئے یوں فرماتے تھے۔ یہ جو تلبیہ ہے جو ہم جب عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، تو ہم جب یہ پڑھتے ہیں تو اس کو کیا کہا کہ توحید والا تلبیہ، اور وہ کیا اس میں بیان ہوا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہی ہیں اور بادشاہی بھی تیری ہی ہے۔
اور پھر تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں اس کو فرمایا جابر بن عبداللہ نے کہ یہ توحید والا تلبیہ ہے۔ تو توحید کا لفظ، توحید کا جو لفظ ہے وہ احادیث کے اندر جو ہے وہ آیا ہے۔ اچھا جی، ہم پہلے اپنی اس کو مکمل کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال جواب کی طرف بھی آتے ہیں۔ اچھا، تو توحید کو اب کہتے کس کو ہیں؟ توحید کی مزید تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ تو توحید سے دو باتیں مراد ہوتی ہیں۔ ایک تو توحید یہ ہے کہ اللہ کی یہ صفت ہے، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ تو توحید اللہ کی صفت ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کا ایک تعارف ہے کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور دوسری چیز جو ہے توحید سے مراد انسانوں کا عقیدہ ہوتا ہے اور عمل ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو اکیلا مانتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ توحید، تو اس سے دو باتیں مراد ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اللہ کی صفت ہے، وہ اکیلا ہے، اور دوسری بات کیا مراد ہوتی ہے کہ یہ ہمارا عمل ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اس کی نسبت بندوں کی طرف ہوتی ہے، انسانوں کی طرف، کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا لیعبدون، کہ وہ میری عبادت کریں، صرف میری ہی عبادت کریں۔ لیعبدون کا معنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں ای لیوحدون، کہ وہ میری توحید کو مانیں۔ اچھا، یہاں پر ہم ایک اصلاح بھی کر دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ توحید ربوبیت میں شرک، ٹھیک ہے، تو یہ کہنا درست نہیں ہے، توحید ربوبیت میں شرک یا توحید الوہیت میں شرک۔ صحیح الفاظ یہ ہیں کہ ربوبیت میں شرک یا الوہیت میں شرک، کیونکہ شرک توحید میں واقع نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کے رب ہونے میں یا اللہ کی عبادت میں واقع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، توحید تو نفی ہے نا، آپ نفی کرتے ہیں توحید میں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، تو اس میں شرک کیسے ہوگا توحید میں؟ تو توحید میں شرک نہیں ہوتا، اللہ کی عبادت میں شرک ہوتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور ساتھ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یا اللہ کو بھی رب مانتے ہیں اور یا پھر اور ساتھ میں غیر اللہ کو بھی رب والی جو ہے وہ صفات دیتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا توحید کا معنی۔ اب توحید پر ایمان کا کیا معنی ہے؟ توحید پر ایمان کن باتوں، اس میں کیا کیا درجے آتے ہیں یا کیا کیا باتیں آتی ہیں؟ تو اس میں تین باتیں ہیں، علم، اعتقاد اور انقیاد۔ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے سب، علم، اعتقاد، انقیاد۔ ہمارا یہ یاد رہے کہ یہ جو ہمارے دروس چل رہے ہیں یہ عوامی نہیں ہے، یعنی اس کا مقصد جو ہے وہ باتیں کرنا نہیں ہے جو ہر مسجد میں جمعے میں لوگ علماء بیان کرتے ہیں بالکل پبلک لیول کے اوپر۔ ہم کچھ ایسی چیز سیکھ رہے ہیں جو جس کو علم کہا جاتا ہے، تو اس میں کچھ اصطلاحات بھی آئیں گی، کچھ مشکل الفاظ بھی آئیں گے، تو اس کو آپ نے اس پر گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم نے سیکھنا ہے۔ کسی بھی علم کو ہم پڑھتے ہیں، سائنس ہے، کوئی بھی علم ہے، تو یقیناً اس کی اپنی ٹرمز ہوتی ہیں، اپنے الفاظ ہوتے ہیں، اس کی ڈیفینیشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی یہی انداز ہوگا ہمارا کہ ہم جو عقیدے کا علم ہے اس کی جو میں جو ٹرمز ہیں ان کو بھی پڑھیں گے، ان کی جو ڈیفینیشنز ہیں اس کو پڑھیں گے اور ان کی ڈیٹیلز کو پڑھیں گے۔ تو علم کے اندر تین، علم پر توحید پر ایمان جو ہے وہ اس پہ تین باتیں آتی ہیں۔ پہلا ہے علم، دوسرا ہے اعتقاد، اور تیسرا ہے انقیاد۔
اچھا، علم کسے کہتے ہیں؟ پہلا جو درجہ ہے علم، لکھتے ہیں کہ کسی چیز کا علم رکھے بغیر اس پر ایمان لانا ممکن نہیں، لہٰذا توحید پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو اس کا علم حاصل ہو۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ علم کا جو درجہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں حکم دیا کہ ہم جانیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں۔ تو علم کا جو بنیادی مرکز اور محور ہے، وہ آپ دیکھیں سارے جو علوم ہیں، چاہے وہ سائنس کے ہیں، چاہے وہ دینی ہیں، دنیا کے ہیں، وہ سب کہاں سے نکل رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ سے۔ اللہ ہی نے انسان کو علم دیا، آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرمایا کہ ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ یہ دنیا کے علم تھا نا، ٹھیک ہے، شرعی احکام کا علم تو نہیں تھا، یہ تو دنیا کے علم تھا۔ دنیا کی جتنی چیزیں تھیں جو اللہ نے چاہا، اللہ نے وہ نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ تو ہر علم اللہ ہی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اللہ ہی کی طرف وہ لوٹتا ہے۔ اسی طرح سے جو دین کا علم ہے، چاہے وہ پچھلی کتابوں کے اندر نازل ہونے والا علم ہو یا قرآن مجید میں اترنے والا علم ہو، یہ تمام کے تمام علوم بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ چنانچہ جتنے انبیاء آئے، سب نے اللہ کی وحی کو جو ہے لوگوں تک پہنچایا، جو اللہ نے ان کو علم دیا اسے انہوں نے لوگوں تک پہنچایا۔ تو کتنی افسوس کی بات ہے کہ انسان وہ علوم تو سیکھتا ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہے دنیا کے بارے میں، لیکن خود اللہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے، اللہ کے بارے میں نہیں جانتا، یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ اکیلا ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو پتھروں کو پوجتے ہیں، انسانوں کو پوجتے ہیں، نہ جانے کس کس نظام کو پوجتے ہیں، اور وہ اللہ کی معرفت سے محروم ہیں۔ کئی تو ایسے ہیں بد نصیب جو اللہ کی ذات کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے عقل والے، بڑے بڑے فلسفی گزرے، ایسے ہوئے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات کا ہی انکار کر دیا۔ تو یہ بڑی ہی بد نصیبی ہے۔ اور علم کا جو بنیادی جو پہلا درجہ ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی توحید کا علم۔ تو دوسرا ہے درجہ توحید پر ایمان کا اعتقاد، کہ صرف علم ہونا کافی نہیں ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ علم تو شیطان کو بھی تھا، شیطان بھی جو ہے جب اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے جو ہے آپ مہلت دیجئے، تو اس کو بھی پتا تھا کہ مہلت دینے والی ذات اللہ ہی کی، فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مجھے اس وقت تک مہلت دے دو جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی۔ اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں، اور فَبِعِزَّتِكَ، اللہ کو کہہ رہے ہیں، اللہ تیرے عزت کی قسم، اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ قسم اللہ کی اٹھائی جاتی ہے۔ تو علم اس کو تھا، لیکن اس نے اس علم پر ایمان نہیں لایا، اس کا عقیدہ نہیں رکھا، اس پر تصدیق نہیں کی۔ تو اعتقاد کیا ہے؟ لکھتے ہیں کہ ایمان لانے کے لیے محض اللہ کی توحید کا علم ہونا کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ انسان دل سے توحید کے حق اور شرک کے باطل ہونے کا یقین رکھے، کیونکہ کفار میں سے بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جو توحید کا علم تو رکھتے ہیں، مگر تکبر کی وجہ سے یا متاع دنیا کے ساز و سامان یا دیگر اسباب کی وجہ سے اسے حق تسلیم کرتے ہوئے ایمان نہیں لاتے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا، بڑی عجیب بات ہے۔ تو دیکھیں وہ انکار کر رہے ہیں عقیدے کا، اللہ کی توحید کا انکار کر رہے ہیں۔ تو پہلا درجہ علم ہے اور دوسرا درجہ اعتقاد ہے، کہ اللہ کا علم ہو توحید کا اور پھر اس پر ایمان بھی ہو۔
اور تیسرا درجہ ہے انقیاد۔ انقیاد کیا ہے؟ ایمان کے لیے محض، لکھتے ہیں کہ ایمان کے لیے محض علم اور اعتقاد بھی کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کے ساتھ بھی اللہ کے سامنے جھکنا، فرما برداری پر آمادہ رہنا ضروری ہے۔ انقیاد میں دو باتیں شامل ہیں۔ ایک تو ہر وہ عمل کو کرے جو توحید کے لیے شرط ہے، اور ہر اس عمل پر آمادہ رہے جو توحید کا تقاضا ہے۔ پہلی بات، اس کو ہم تھوڑا سا کھولتے ہیں۔ انقیاد، ٹھیک ہے نا، جھک جانا، اللہ کی اطاعت پر آمادہ ہونا۔ ایک وہ شخص ہے جو گناہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار میں گناہ گار ہوں، میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، مجھے یہ لائق نہیں ہے۔ انسان مخلوق ہونے کی وجہ سے کی بنیاد پر مجھ پر ضروری ہے کہ میں اللہ کی بات کو مانوں، لیکن میں گناہ گار ہوں۔ تو یہ شخص اللہ کی توحید کو ماننے والا ہے۔ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کے دین کا سیاست کے اندر کیا تعلق ہے، اللہ کے دین کا کلچر کے معاملے میں کیا تعلق ہے، معیشت میں اللہ تعالیٰ کا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو کیسے مان لیں۔ نہیں، یہاں تو ہم اپنے عقل کی بات کو مانیں گے، اپنی اکثریت کی بات کو مانیں گے، جو انسان فیصلہ کرے گا وہ جو ہے تسلیم کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ شخص تکبر کرنے والا ہے، یہ تکبر کرنے والا ہے، یہ جھکنے والا نہیں ہے اللہ کے سامنے۔ ایسا شخص کا توحید پر ایمان نہیں رہتا۔ جو اللہ رب العزت کے بارے میں یہ طے کر دے کہ زندگی کے کسی ایک معاملے میں یا سارے معاملات میں، زندگی کے کسی ایک پہلو میں یا سارے پہلوؤں میں، اگر کوئی طے کر دے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل نہیں ہے، اللہ کی بات نہیں مانی جائے گی، اللہ کا حکم نہیں مانا جائے گا، تو ایسا شخص پھر توحید پر ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ توحید پر ایمان سے ایسے شخص کا دل جو ہے وہ خالی ہوتا ہے۔ تو انقیاد میں پہلا درجہ یہ ہے کہ توحید پر جو اعمال شرط کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے ہم نے پچھلے سبق میں بیان کیا تھا کہ اعمال میں نماز کم از کم وہ عمل ہے جو توحید کے لیے شرط کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کفر، شرک اور ایمان کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ تو فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ اور کافر جب جہنم میں گریں گے تو سب سے پہلی بات جو وہ کریں گے وہ یہی ہوگی، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے جب لڑائی کا ذکر کیا کہ ان کافروں سے لڑو، تو فرمایا جب تک کہ وہ نماز نہ قائم کریں، شرک سے معافی مانگنے کے بعد جب تک وہ نماز قائم نہ کرے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، تب تک ان سے لڑو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز بہت ہی بنیادی چیز ہے جس کا توحید سے تعلق ہے، جس کا توحید سے تعلق ہے۔ اگر توحید کو تسلیم نہ کیا گیا، نماز کو ادا نہ کیا گیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید پر ایمان نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز کو مانتا ہی نہیں ہے تو پھر تو اس کے کافر ہونے پر اجماع ہے امت کا۔ پھر کوئی کہتا ہے نماز فرض ہی نہیں ہے اور میں تسلیم ہی نہیں کرتا، تو وہ تو ویسے ہی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص مانتا تو ہے مگر نماز کو مکمل طور پر چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھی نہایت خطرناک جگہ پر کھڑا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے انقیاد میں، ہر ایسے عمل کو ترک کر دے کہ جو توحید کے نواقض میں سے ہے۔ نواقض کہتے ہیں توحید کو توڑ دینے والا، توحید کو باطل کر دینے والا۔ کیونکہ ہمارا جو دین اسلام ہے یہ کوئی وراثتی دین نہیں ہے کہ ایک مسلمان کا بچہ جو ہے وہ اب ہمیشہ مسلمان ہی رہے گا۔ ایک مسلمان کا جو بچہ ہے وہ جیسے سید کا بچہ سید ہی رہتا ہے، چاہے اس کے عمل جو بھی ہو۔ ارائی کا بچہ ارائی ہوتا ہے، چاہے عمل کچھ بھی ہو۔ اسلام اس طرح کا دین نہیں ہے جو وراثت میں چلتا ہے، بلکہ اسلام تو اصولوں کا نام ہے۔ ان اصولوں پر آپ رہیں گے تو مسلمان رہیں گے، ان اصولوں کو چھوڑ دیں گے تو اسلام سے نکل جائیں گے۔ چاہے شناختی کارڈ میں آپ کو مسلمان لکھا ہوا ہو، آپ اپنے آپ کو مسلمانوں کے ناموں سے پکارتے ہو، اللہ کے ہاں مسلمان نہیں ہوں گے۔
اللہ کے ہاں مسلمان ہونے کے لیے دین اسلام کو ماننا ضروری ہے، دین اسلام کی جو باؤنڈریز ہیں اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ یا دین اسلام کی ہر مخالفت انسان کو اسلام سے نہیں نکالتی، لیکن بعض باتیں ایسی ہیں جو اسلام سے نکال دیتی ہیں۔ مثلا تمام مسلمانوں کو اس بات پر کوئی شک نہیں، اگر کوئی شخص جناب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں نازیبا الفاظ کہہ دے، آپ کے بارے میں کوئی ایسی نازیبا سوچ رکھ لے، نازیبا گستاخی کے الفاظ منہ سے نکال دے، تو ایسا شخص اسلام سے نکل جاتا ہے، چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ جیسے سلمان رشدی ہے، اس طرح کے جتنے بھی خبیث لوگ ہیں جنہوں نے ناموس رسالت کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ کہے، اس طرح کی باتیں کہیں جو کہ آپ کی گستاخی ہے۔ اسی طرح سے کوئی قرآن پاک کی بے ادبی کر دے، تو یقیناً کچھ ایسی باتیں ہیں جن سے آدمی کا اسلام پھر ختم ہو جاتا ہے، چاہے اس کو کاغذوں میں مسلمان ہی کیوں نہ مانا جائے۔ تو انقیاد میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ایسے تمام کاموں کو ترک کر دے جو توحید کو توڑنے والے ہیں۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں توحید کے نواقض ہیں، ٹھیک ہے، نواقض کا مطلب ہے توڑنے والے۔ اور اسی طرح سے ہر وہ عمل جو توحید میں نقص اور کمی پیدا کرتا ہے، جو گناہ ہوتے ہیں نا توحید کو ختم تو نہیں کرتے، آدمی مسلمان رہتا ہے لیکن توحید میں نقص ضرور واقع ہوتا ہے، یعنی اللہ پر ایمان کہتے ہیں نا وہ بڑھتا اور کم ہوتا ہے۔ ہمارے صحابہ کا، سلف صالحین کا یہ عقیدہ ہے، قرآن مجید کی آیات میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب مومنین اللہ کی آیات کو سنتے ہیں زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جب گناہ کوئی مومن کرتا ہے تو ایمان کم ہو جاتا ہے اور نکل بھی جاتا ہے انسان کے اندر سے، ٹھیک ہے، اور وہ گناہگار ہو جاتا ہے۔ تو انقیاد کا تقاضا کیا ہے کہ وہ گناہ جو ایمان کو ختم تو نہیں کرتے لیکن ایمان کو کم کر دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں، ایمان کے حسن سے انسان کو محروم کر دیتے ہیں، وہ ان کو گناہ سمجھے، ان کو ترک کرنے پر آمادہ ہو۔ جب کسی کو شرم دلائی جائے کہ میرے بھائی آپ نے آج دیکھیں نماز چھوڑ دی، آپ نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، آج آپ نے، یا آپ یہ حرام کھا رہے ہیں، بینک سے میں آپ نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، بینک سے آپ کو انٹرسٹ آ رہا ہے اور یہ سود ہے، اللہ رسول سے جنگ ہے، اس کو بتایا جائے تو فوراً شرمندہ ہو جائے اور کہے کہ میرے سے گناہ ہو رہا ہے اور میں بالکل اس کو گناہ سمجھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میری اللہ جان چھڑوا دے، آمادہ ہو اس بات کے اوپر، شرمندہ ہو اپنے گناہ کے اوپر، ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے جو گناہوں پر پکڑ بھی کرتا ہے اور معافی مانگنے پر معاف بھی کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، وہ پھر گناہ کرتا ہے، اللہ پھر کہتا ہے یہی بات کہ میرا بندہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑتا ہے اور معافی مانگنے پر معاف کرتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے جا میں نے تجھے معاف کیا۔ فرمایا جب تک وہ گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگتا رہے گا اللہ اسے معاف کرتا رہے گا۔ تو اس کے اندر یعنی کسی شخص کا یہ سمجھنا کہ اس کائنات کا ایک رب ہے جو اس کائنات کے نظام کو تنہا چلا رہا ہے اور اس کائنات کے نظام کو چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس نے ایک دن ساری کی ساری انسانیت کو اکٹھا کرنا ہے اور ایک ایک سے سوال کرنا ہے اور کسی کے قدم نہیں ہلنے جب تک کہ اللہ کو وہ اپنے ان سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ تو یہ شخص جو ہے وہ گناہ کرتا بھی ہے تو بھی یہ شخص اللہ کو پیارا ہے، محبوب ہے، کب تک؟ جب تک کہ وہ معافی مانگتا رہے، اپنے آپ کو گناہگار سمجھے، تکبر نہ کرے، اور جو دوسری طرف اعراض کا رویہ اپنائے، وہ مولویوں کی باتیں ہیں، مولویوں نے بنائی، کس نے دیکھی جنت اور جہنم؟ مریں گے تو دیکھا جائے گا، ہم کچھ کہتے ہیں جی بائی پاس کر کے جنت میں چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، دنیا میں بھی چکر دیے وہاں بھی چکر دے دیں گے فرشتوں کو۔ جو ایسی باتیں کرے گا، فرشتوں کا مذاق اڑائے گا، جنت جہنم کا مذاق اڑائے گا، اسلام کو کہے گا جی مولویوں کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، نماز کو، دین حرام حلال کے اوپر اس کو غصہ آئے گا، وہ تپے گا، حرام کو چھوڑنے کی بجائے اس میں بدماشی کی طرف جائے گا، تو پھر اس کا انجام یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید سے نکل جائے گا،
اسلام سے نکل جائے گا اور اللہ کے باغیوں کے اندر اس کا شمار ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر بڑے ہی سخت الفاظ کہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر اس دن سب کے سب کو جمع کرے گا جہنم کے اوپر، وَنَحْنُ أَعْلَمُ، اور ہم زیادہ جانتے ہیں اس بات کو کہ کون اس کے اندر زیادہ پہلے گرنے کا حقدار ہے، کون ہے جو تکبر کرتا تھا، کون ہے جو اپنی بڑائی کرتا تھا اور اللہ کے سامنے جھکنے کا انکار کرتا تھا، تو پھر وہ پہلے جہنم میں گریں گے۔ تو اس لیے توحید کے اندر یہ 3 باتیں داخل ہیں توحید پر ایمان میں: علم، اعتقاد اور انقیاد۔ آپ ایک دفعہ میرے ساتھ پھر دہرا لیں: علم، اعتقاد اور انقیاد۔ ابھی ہم خلاصہ کرتے ہیں، اپنی بات کو ختم کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا۔ آج ہم نے توحید کی تعریف کو پڑھا اور اس کے بعد لفظ توحید کی دلیل ہم نے حدیث سے پڑھی۔ توحید کا معنی اللہ کی صفت ہے اور دوسرا انسانوں کا عمل ہے کہ وہ اللہ کو اکیلا مانتے ہیں۔ پھر توحید پر ایمان کا معنی کہ یہ 3 باتوں میں منحصر ہے، ان میں 3 باتیں شامل ہیں: ایک علم، دوسرا اعتقاد یعنی ایمان رکھنا، اور تیسرا انقیاد یعنی جھک جانا اللہ کے سامنے۔ 3 باتیں شامل ہیں۔ تو اس کی ہم دلیل پڑھ کر ختم کرتے ہیں۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور پھر وہ نیکی کرنے والا ہو تو یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ اللہ کے تابع کر دینا اپنے آپ کو، تابع کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس آپ سے گناہ ہوگا ہی نہیں۔ تابع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ میں اللہ کا حق ہے کہ وہ حکم دے اور میں مانوں، اور میں گناہگار ہوں، اگر مجھ سے گناہ ہو گیا تو میرا یہ حق ہے کہ میں اللہ کو سجدہ کروں، اللہ کے سامنے آنسو بہا دوں، اللہ سے معافی مانگوں۔ بے شک اللہ ہی ہے جو معاف کرنے والا ہے، اور اللہ ہی ہے جو ہمارا اول آخر ہے، ہمارا سہارا ہے، ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کامرانی کا ضامن ہے۔ ہر خوشی اسی کی ذات سے ہے، ہر غم کو وہی بھلاتا ہے، ہر نعمت اسی کی عطا ہے، ہر فضل اور ہر کرم اس اکیلے اللہ ہی کی رحمت ہے، اسی اکیلے کی عطا ہے۔ وہ نہ دے تو کوئی دینے والا نہیں، وہ روک لے تو کوئی عطا کرنے والا نہیں، وہ جھولی نہ بھرے تو کوئی اس خالی جھولی کو بھر نہیں سکتا، وہ چہروں پر مسکراہٹیں اور کہے نہ لائے تو کوئی ان چہروں سے غموں کو مٹا نہیں سکتا۔ وہ زندگی موت کا مالک، عزت ذلت کا مالک، زندگی کے لمحے لمحے کا مالک، پلکیں جھپکتی ہیں تو اس اکیلے کے حکم سے، دل دھڑکتے ہیں تو اس اکیلے کے حکم سے، لوٹ کر جانا ہے تو اس اکیلے کے پاس، اور مرنے کے بعد اور اس زندگی میں رحم کرنا ہے اس اکیلے نے کرنا ہے۔ یہ ایمان ایک مسلمان کو اللہ کے سامنے جھکائے رکھتا ہے، اللہ کا فرما بردار رکھتا ہے، اور گناہوں پر اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کرنے والا بنا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایمان کے یہ مقامات عطا فرمائے، آمین۔ جی